آواز آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں خیریت سے مجاز بخیر ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کا کیا حال چال ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ جی اللہ رسول کا کر. جی فقیر کا نام محمد ارشد رضا ہے. کس شہر سے؟ جی لکھنؤ سے. ارے آپ تو بھول جاتے ہیں, آپ کو کہاں اتنا یاد رہے گا, مجھے تو یاد رہتا ہے. میں 3 بار بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں بھائی, کہاں یاد رہتا ہے. اچھا بھائی جی فقیر کا نام ارشد رضا, لکھنؤ سے میں بات کر رہا ہوں. جی جناب حکم کریں. مجاز بخیر ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ رسول کا کرم ہے, غوث خواجہ کا کرم, مولا کا الحمدللہ. حکم کریں. حضرت اللہ صاحب, میں نے اکثر آپ کی کتابوں میں پڑھی ہے, ملا یازر الفقی ہو, الاصول من القافی ہو, یا تہذیب الاحکام ہو, یا دیگر آپ کی جو اصول اربعہ کی کتاب ہو, یا آپ کے جو ہے جدید کے علماء یا قدیم کے علماء کی کتابیں میرے جو ہے نظر سے گزری ہے. انہوں نے ایک باب کے اندر نظر کیا تھا کہ متع کے بارے میں, متع کے بارے میں وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر یہ جو ہے بہتان بازیاں کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی متع ہے. تو میں نے کافی دیر کتابوں کا مطالعہ کیا, اور مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اس بات کو پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں, خود مصدر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تہذیب الاحکام ہو یا الاستبصار ہو, اس کے اندر یہ بات حضور حیدر کرار سے مروی ہے کہ حرم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یوم خیبر والعمر اہلی و نکتا, کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ہاں اور نکات المتع, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمر اہلی کو جو ہے اور جو نکات المتع کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم خیبر کے دن منع فرما دیا, حرام فرما دیا. ٹھیک ہے, اور جو اعتراض آپ ہماری کتاب سے دکھائیں گے, مجھے سوال یہ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ یوم خیبر کا لفظ بھی ہو, یعنی کہ بعد یوم خیبر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم خیبر کے بعد نکاح کو جائز کہا, یا کسی صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا یوم خیبر کے بعد. مگر زمین جی یوم خیبر کا لفظ بھی مجھے برائے کرم آپ دکھائیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ خیبر کے دن متع سے اور حمر اہلیہ سے جو اہلی گدے ہوتے ہیں, ہاں اہلی گدے ہوتے ہیں, گدے جی گدے, ہاں ان سے منع فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متع سے بھی منع فرمایا یوم خیبر کے. اب سن لو نا ابھی, یہ آپ کو پتہ ہے کہ مخالفین کی حدیث, ٹھیک ہے نا, یہ مختلف کتب میں موجود ہے, یہ مسلم وغیرہ میں موجود ہے. اب میں دیکھوں نہیں, میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں موجود ہے یا نہیں ہے, میں یہ حرام کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں بھائی, مجھے اور بھی بات کرنا ہے. ہاں تو یہ جو ہے مختلف کتب میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح کی روایت جو ہے جو ہمارے کتب میں آپ کتب کے موافق ہے, یعنی مخالفین کی کتابیں ہمارے کتب میں نقل کی جاتی ہیں, تو وہ اس کا محل موجود ہے, وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک معتبر وہ ہوتی ہیں جو ہمارے علماء اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں بغیر تقیہ کے. جو تقیہ والی روایات ہوتی ہیں, یا آپ کی کتب کی روایات ہماری کتب میں کی گئی ہیں. بھائی سنو, دو طرح کی باتیں کیوں بولتے ہیں, اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پہلے آپ کہتے ہیں مصدر سے دکھاؤ, پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے کتاب دکھاؤ, پھر جو آپ کی کتاب آجی جو تقیہ کر دیتے ہیں. نہج البلاغہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں حق گوئی کہتا ہوں, میں حق بات کرتا ہوں, اگر پورا اہل عرب بھی میرے ساتھ ہو جائے نہج البلاغہ کے اندر تو میں پیٹ دکھاؤں گا. بھائی تم سنو, تم اگر کسی کتاب میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی حدیث منقول ہے اور وہ مخالفین کے مصادر سے نقل کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے واقعا وہ کہا ہے. تم سنو پہلی بات, ہماری موقف سنو. تم اچھی طرح سے جانتے ہو ہمارا موقف کون ہے, پھر ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں اپنی بات کو دوبارہ, تم ریپلے کر لینا, سن لینا کہ میں نے کیا کہا. ہاں تو پھر آپ بتائیے نا, وہ مخالفین کے حق میں آ جائے تو وہ تقیہ ہے. جو بھی حدیث روایت مخالفین کے موافق ہے طبعاً وہ تقیہ کا ہے. وہ تقیہ ہے. باقی جو جتنی باتیں کہیں سب آپ کے مترادف ہے, وہ تقیہ ہو گئی. ہاں واہ بھائی واہ, یہ آپ پڑھا رہے ہیں. نہیں مصدر سے میں پیش کر رہا ہوں. تقیہ کس طرح ہوتا ہے, تقیہ کون سا ہوتا ہے؟ نہیں تقیہ یہ ہوتا ہے, حضور مولا کہنا تقیہ کریں گے. حضور مولا کہنا, دیکھو تم اگر یہاں ہندوؤں کے شہر میں رہتے ہو, اور ہندوؤں کے شہر میں رہتا ہے, اگر کوئی شخص رہتا ہے, فرض کریں ہندوؤں کے, نہیں بہم تعالیٰ 1 ارب 35 کروڑ کی آبادی ہے الحمدللہ, 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں یہاں پہ. تم سن لو, میں مثال دے رہا ہوں. ایک شخص ہندوؤں کے محلے میں رہتا ہے, اب اس کے عقائد مسلمانوں جیسے ہیں, لیکن وہ بعض کام ایسے کرتا ہے, بعض جملے ایسے بولتا ہے تاکہ وہ ہندوؤں اس کو تنگ نہ کریں. ہاں تو یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کون سا فعل تقیہ والی ہے, آپ کو نہیں پتہ چلتا, پاگل ہیں جناب. حضور حیدر کرار امیر المومنین رہ چکے ہیں, خلیفہ رہ چکے ہیں, وہ تقیہ کریں گے اپنے وقت میں. حضور مولا کائنات, اگر آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں میں مان لیتا, چلو مثال کے طور پر حضور حیدر کرار خلیفہ رہے ہیں. آپ نے میرا جملہ نہیں سنا کہ اگر کوئی حدیث
آپ کے مصادر سے ہے، وہ ہماری کتب میں بھی منقول ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے مصادر سے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وہ واقعاً کام کیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، وہ جان چھڑانے کے لیے اچھی راہ فرار ہے، یہ وہ جان چھڑانے کے لیے اچھی کام ہے، یہ جواب آپ کے پاس ہوتا نہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں وہ دکھاؤں آپ کو، ایک منٹ میں دکھاؤں جان چھڑانے کے لیے تقیہ کو بتا دیں، جان چھڑانے کے لیے تقیہ کر دینا، یہ تو شیعوں کی پرانی عادت، اہل سنت کے مد مقابل جب آتے ہیں تو یہ جان چھڑانے کے لیے یہی باتیں کرتے ہیں، تقیہ ہے، تقیہ ہے، مصدر سے دکھا دو، تقیہ ہے، تقیہ ہے، ہمارا سارا دار و مدار آپ تقیہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضور حیدر کرار اپنے وقت میں خلافت رہے، وہ فرما رہے ہیں وہ بھی تقیہ کر رہے ہیں، خلافت کے دوران بھی سارے سلطنت ان کا ثابت تو کرو کہ انہوں نے بولا ہے نا بھائی، تم حضور الاستبصار ملا اور استبصار کے اندر تہذیب الاحکام کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضور حیدر کرار سے مروی ہے۔ دیکھیں عزیز، یہ مروی ہے، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، میں دکھاتا ہوں یہ کتاب ہے، یہ آپ میرے لوگ کی حدیث ہے۔ او بھائی سنو نا تم، پلیز سنو، فرمائیے فرمائیے۔ صحیح مسلم، یہ مسلم بن حجاج قشیری نشابوری کی کتاب ہے، چاپ دار الفکر بیروت لبنان، سال 2010 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ یہ کتاب النکاح ہے، اور یہ باب ہے باب نکاح المتعہ کے نکاح کی بات، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 656 میں یہاں پر یہ روایت ملاحظہ فرمائیے۔ بلی اجازت دیں میں آپ کو دکھاؤں حدیث کہاں یہ جی فرمائیے ہاں، یہ حدیث نمبر 1407 یہاں پہ آپ لوگوں نے روایت کی، ابن شہاب زہری نے روایت کی عن عبداللہ والحسن ابن محمد ابن علی عن ابیہما عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن متعة النساء یوم خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم خیبر متعة النساء سے منع کیا، وعن عقل حلوم الحمر الانسیہ، اور جو اہلی گدے ہوتے ہیں ان کے کھانے سے منع کیا۔ یہ مخالفین کی حدیث ہے، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مخالفین کی حدیث ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، ہمارے کتب میں متعہ تواتر کے ساتھ اس کا شرعی لحاظ سے ثابت ہے کہ یہ مشروع ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد جو ہے اس کو کسی نے انجام دیا ہو، تو اس کے روایات تو بہت زیادہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اجازت دیں بعد یوم خیبر کا لفظ دکھا دیجیے، اس کے بعد آگے بات چلتی۔ ہاں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، ویسے میں بھی کھولوں ادھر، میں دکھا دیتا ہوں یوم خیبر۔ ملاحظہ فرمایا۔ اب میں کچھ احادیث دکھانے لگا ہوں، اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یوم خیبر کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ میری بات نہیں، یوم خیبر کا لفظ دکھائیے، اجازت دیں وہ آپ سنیں گے، پتہ چل جائے گا۔ میری بات کو پلیز نہ کاٹیے، ٹھیک ہے نا، میری بات کو نہ کاٹیے۔ یہ کتاب ہے مسند ابی عوانہ جزء ثانی، چاپ دار المعرفہ۔ یہاں پر عزیزو آپ کو لیے چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 339 میں۔ یہ صفحہ نمبر 339 ہے عزیزو، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 3354 3354 یہاں پہ۔ ہاں، قلت لجابر بن عبداللہ، ابھی نظرہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کی خدمت میں عرض کیا، ان ابن عباس یامر بالمتعہ وابن ابن زبیر ینہا عنہا، ابن عباس متعہ کا حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، ابن زبیر نہیں کرتا ہے۔ فقال جابر نے کہا علی یدی جرى الحدیث، یہ بات تو میرے سامنے ہے، تمتعت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نے متعہ کیا ہے، فنزل فیہ القرآن، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں جو آیت ہے، آیت کوئی نہیں ہے متعہ سے، آیت جو موجود ہے قرآن میں وہ آیت متعہ کی جواز ہے، فمستمتعتم به منها فآتوهن اجورهن فریضہ، کہ متعہ کرو تو ان کا اجرت دیا کرو، تو اس نے کہا یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ فلما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس، جب عمر خلیفہ بنا ہے تو اس نے خطبہ دیا، فقال ان القرآن قرآن والرسول رسول،
قرآن تو قرآن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں. وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا أَنْهَا عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا. دو متعے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کے زمانے میں ان سے منع کرتا ہوں, اور میں عقاب کر دوں گا, میں سزا دوں گا جو کرے گا. احداہما متعۃ الحج, ایک متعۃ الحج ہے. متعۃ الحج پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں متعۃ الحج کیا. متعۃ الحج ہے انسان عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے بعد حج کرتا ہے. یہ حجۃ الاسلام اسی کو بولتے ہیں. ہاں, پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے. پر جب عمرہ کرتا ہے, عمرہ مفردہ کرتا ہے, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ, ابھی حج کا موسم نہیں ہے, مثلا آپ 5 دن 10 دن پہلے گئے, عمرہ کیا آپ نے, تو اس وقت آپ تحلیل کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں وہ عمرے سے خارج ہو سکتے ہیں, سب چیزیں دوبارہ حلال ہو جاتے ہیں انسان کے لیے. اس کو متعۃ الحج بولتے ہیں. تو عمر نے ایک اس کو منع کیا, اور ایک متعۃ النساء فافصلوا بحجکم عن عمرتکم, کہ اس نے کہا کہ حج عمرے کے ساتھ بجا لاؤ. والاخرى متعۃ النساء, دوسرا متعۃ النساء ہے. فلا اقدر على الرجل اتزوج الى اجل الا غيبته في الحجاره. اگر کوئی شخص اب سن لو, میں سزا دوں گا, اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اجل تک, ایک مدت تک اس نے نکاح کیا, تو میں اس پہ کیا کروں گا, اس کو سنسار کر دوں گا. یہ واضح ہے میرے بھائی کہ یہ حدیث, یہ روایت واضح ہے کہ اس کو عمر نے, یہ خیبر کے بعد بہت عرصے تک ہوتا رہا ہے, عمر نے اس کو منع کیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کے کیا وعوذ باللہ, کیا مطلب نعوذ باللہ؟ بالکل حضرت عمر کیا شریعت کے مالک تھے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. یہی تو بات ہے آپ کے ہاں, یہی تو مسئلہ ہے. حضرت عمر کو جو ہے اپنے پاس سے منع کر رہے تھے, خود حضرت سنائیے پھر میں بولوں گا انشاءاللہ. ہاں, یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی, جز نمبر 7, چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر حبیب الرحمن اعظمی صاحب فرماتے کی تحقیق ہے, سنہ 1983 میں یہ کتاب چھپی. آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں, اللہ آپ کا بھلا کرے, صفحہ نمبر 500 میں. یہ عزیزوں فرمایا عبد الرزاق حدیث نمبر 14029 میں. الرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں, اخبرنی ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد اللہ الانصاری. عبد الرزاق ابن جریج سے, وہ ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے جابر سے روایت کی ہے. قدم عامر بن حریث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى. عامر بن حریث کوفے سے آیا اور اس نے ایک عورت کے ساتھ اس نے متعہ کیا. فأتي بها عمر وهي حبلى, اس عورت کو عمر کے پاس لائے گئے اور وہ حاملہ ہو چکی تھی. فسألها, اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے حاملہ ہو, تو اس نے کہا استمتع بی عمرو بن حریث, اس نے کہا اس شخص سے میرے ساتھ متعہ کیا ہے. فسأله, اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے. فأخبره بذلك امرا ظاهرا, اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا, اس نے کہا تو میں نے اس کے ساتھ متعہ کیا ہے, یہ میں شریعت میں. قال فهلا غيرها, اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا متعی تیرے پاس تک, تو نے شادی کیوں نہیں کیا, پکا جو پرماننٹ شادی ہوتی ہے. فذلك حين نهى عنها, وہ وقت تھا جب عمر نے منع کیا ہے. قال ابن جريج واخبرني من اصدق ان علي عليه السلام قال بالكوفه. ابن جریج کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک سچے راوی نے, اور یہ بشرط بخاری صحیح ہے, عبد الرزاق معمر سے, ابن جریج سے, اور وہ ایک صادق شخص سے نقل کر رہا ہے. یہ بشرط البخاری و مسلم یہ حدیث صحیح ہے. اس نے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام قال بالکوفہ, علی علیہ السلام نے کوفے میں سرکا. لولا ما سبق من رائے عمر بن الخطاب, کہ اگر عمر بن الخطاب کا یہ فتویٰ نہ ہوتا کہ اس نے منع کیا ہے, اور من رائے ابن الخطاب, یعنی عمر بن الخطاب یا ابن الخطاب, بہرحال لامرت بالمتعہ, میں متعہ کا حکم دیتا. ثم ما زنا الا شقی, اور اگر متعہ کرتے لوگ تو پھر صرف شقی لوگ زنا کرتے, شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا, شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا, مزید آپ کو روایت دکھائیں. ابن عباس کی, یہ امیر المومنین علیہ السلام سے اور بھی کتابوں میں یہ روایت مروی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, کہ عمر نے منع کیا. جی آپ نے دکھا دیا. نہیں, ختم نہیں ہوا ابھی, سنو. چلیے پیش کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ
عزیزو یہ کتاب معاف کیجیے جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن الکریم المجلد الرابع چاپ دار الفکر ابن جریر طبری کی مشہور کتاب چاپ دار الفکر بیروت لبنان سنہ 2014 میں بیروت میں چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین. صفحہ نمبر 17 میں یہ صفحہ نمبر 17 ہے میرے معزز ناظرین. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 7185 یہاں پر بلی شعبہ روایت کرتا ہے کہ میں نے حکم سے پوچھا سألت عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم یہاں تک فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. یہ متعہ والی جو آیت ہے منسوخۃ ہی کیا یہ نسخ ہو چکی ہے؟ قال لا. قال الحکم حکم نے فرمایا قال علی رضی اللہ عنہ علی علیہ الصلاۃ والسلام سلام اللہ علیہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا لولا عمر نہى عن المتعة ما زنا الا شقی. اگر عمر نے متعے سے منع نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ دنیا میں زنا ہوتا ہی نہیں, کوئی بھی زناکار دنیا میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ صحیح ہے کہ جو ہے نہیں جو ہے کس سے عمر سے. اجازت دیں اجازت ابھی سن یہ کتاب ہے شرح معانی الآثار ابھی جعفر طحاوی کی کتاب ہے الجزء الثالث چاپ عالم الکتب. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 26 میں. یہ 26 ہے. حدثنا ربيع الجيزي حدثنا سعيد بن كثير بن عقير حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن عباس. ابن عباس روایت ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة. متعہ صرف ایک رحمت تھا اللہ کی جانب سے, ایک نعمت تھا کہ اللہ نے اس امت پہ رحم کیا تھا, متعہ شرعی بنایا تھا. ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما زنا إلا شقي. اور اگر عمر بن الخطاب نے منع نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی اور شخص متعہ سے منع نہ کرتا. صرف کون منع کرتا, کون کرتا اس بات کو, زنا کون کرتا, صرف شقی لوگ کرتے. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار الفکر دار احیاء التراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 796 میں حدیث نمبر 4518 یہاں پہ جو باب انہوں نے لکھا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. اچھا یہ عمرہ تمتع اس کو بھی عمر نے حرام قرار دیا تھا, اس کے بدعتوں میں سے ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے وہ اس باب میں لایا لیکن اس کا تعلق متعۃ النساء سے ہے. اس کی دلیل میں بتا دوں گا ابھی آپ. عمران ابن حسین نے کہا انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ, آیت المتعہ کتاب اللہ میں نازل ہوئی ہے. ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے متعہ کیا. ولم ينزل قرآن يحرمه, قرآن میں اس کی تحریم نہیں ہے, قرآن کی کوئی آیت نے اس کی تحریم نہیں کی. ولم ينهى عنها حتى مات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سے منع نہیں کیا متعہ سے. قال رجل برائه ما شاء, ایک مرد نے ایک فرد نے اپنے آپ سے اپنی فکر سے اس نے جو اس کے مرضی میں آیا ہے اس نے فتویٰ دیا. اچھا یہ حدیث متعۃ النساء سے متعلق ہے. بخاری نے اس کو جان بوجھ کر اس آیت کے ذیل میں ڈال دیا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انزلت آیت المتعۃ فی کتاب اللہ ففعلناہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متعہ کو جب مطلق کہا جاتا ہے ہمیشہ اس سے مراد متعۃ النساء ہوتی ہے, متعۃ الحج نہیں ہوتی. یہاں پہ متعہ جو ہے مطلق آیا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے التوضیح بشرح الجامع الصحیح للحافظ السیوطی, التوشیح بشرح الجامع الصحیح سیوطی کی جو بخاری کی شرح ہے چاپ مکتبۃ الرشد. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کے ذیل میں قال محمد نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا یقال انه عمر فقال رجل برأیہ ما شاء, ایک شخص نے اپنے آپ کی مرضی سے اپنی فکر سے اس نے متعہ کو حرام قرار دیا ہے. محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یہ شخص عمر ہے. تو عزیزو ان روایات کو دیکھ کر اب میں نے اختصار کے ساتھ نقل پیش کیا, وإلا روایت اس سے بہت زیادہ ہے. صحیح سند کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ عمر نے حرام قرار دیا ہے, اور اگر عمر نے حرام قرار نہ دیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. ابن عباس نے بھی یہی کہا
इसके अलावा दूसरी रिवायत मैंने आपको दिखाया कि सहाबा ने शहादत दी है कि न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है और न इस कुरान की कोई आयत इसके हुर्मत में नाजिल हुई है। अब आप कहते हैं कि खैबर के बाद यौम खैबर, ये लफ्ज हो हदीस में कि यौम खैबर, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है, इजाजत है, मेरी बात खत्म नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है कि यौम खैबर के बाद, वो यौम खैबर वाली हदीस वो आपकी हदीस है, वो हम पे हुज्जत नहीं है, पहली बात। वो भी पता चलेगा इंशाल्लाह। आप दूसरी बात, आप हंसेंगे ना, वो आपके अब अभी जो शख्स दीन में बिदअत दाखिल करता है, अभी बिदअत की यही बिदअत तो यही है, दीन में तब्दीलियां लाना, वो अपने आप से मुता के तहत आई है। हाँ, मुता के तहत आई है, मुता के में पर बात करिए, ठीक है, मौजू तो घुमाइए मत। वही है मौजू, वही है, मैंने आपकी किताब से साबित किया मुता के ऊपर रही है बिदअत। जी जी नहीं, वही अर्ज कर रहा हूँ भाई साहब, आप सुने अच्छी तरह से कि एक चीज है मुतअ के नाम से, सहाबा फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की जानिब से हलाल है। मैं बहुत मुस्लिम से भी दिखाऊं आपको, मुस्लिम से मैंने नहीं दिखाया, अल्लाह ताला की जानिब से ये जायज करार दिया है, अल्लाह ने कुरान में इसको जायज करार दिया है, ठीक है ना। और एक फर्द ने उमर ने अपनी मर्जी से इसको हराम करार दिया है, उमर ने अपनी मर्जी से हराम करार दिया। तो ये बिदअत इसी को बोलते हैं भाई, आप कहते हैं बिदअत का नाम ना लें, गलतफहमी हो गई ना, गलतफहमी नहीं है भाई, तो सुन लो, कोई गलतफहमी नहीं है, इजाजत है, बोलिए बोलिए बोलिए, मुख्तसर करिए। हाँ, सही मुस्लिम है भाई, सही मुस्लिम चापदार, ये किताब है मुस्लिम हज्जाज कुशैरी, चापदारुल फिक्र, जो सन 2010 में छपी है। मुलाहिजा फरमाइए, ये किताबुन निकाह बाबु निकाहिल मुतआ, यहाँ पे हदीस देखिए, कैस रिवायत करते हैं, समिअतु अब्दुल्लाह यक़ूल, मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से सुना, कुन्ना नग़ज़ु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते थे जिहाद के लिए, लैसा लना निसा, हमारे पास औरतें नहीं होती थी, फ़क़ुलना ला नस्तख़सी, हमने शहवत की वजह से हमें बहुत तकलीफ होती थी, हमने कहा कि खसी हो जाते हैं ताकि राहत हो जाए, शहवत हमें तंग ना करे। तो उन्होंने कहा फनहाना अन ज़ालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया कि मुताना क्या करो। तुम रख़्ख़स लना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाजत दी, अन ननकिहल मरअत बिस्सौब इला अजल, हम औरतों के साथ निकाह करें एक मुद्दत तक, 1 महीना 2 महीना 5 दिन जो भी है, बिस्सौब, एक कपड़ा देते हैं उसको, एक कपड़ा देते हैं, उसको एक कमीज खरीद के देते हैं। अच्छा, सुम्मा क़रा अब्दुल्लाह, फिर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने ये आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ए ईमान वालो, हराम ना बनाओ उस चीज को जो तय्यब है, जिसको अल्लाह ने हलाल बनाया है, वला तअतदू, और गुनाहगार ना बनो, अल्लाह के हुदूद से तजावुज ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हुदूद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने पढ़ी है, जो कुर्राए सहाबा में से है, हफ़ाज़ सहाबा में से, मुफस्सिरीन सहाबा में से, इसको कुरान के मतलब नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि सहाबा में इख्तिलाफ है, कि भाई जमाने में इख्तिलाफ है कि मुतअ हलाल है या हराम, वो इस आयत को क्यों पढ़ रहा है, वो क्यों कह रहा है कि हमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किया था, और ए ईमान वालों, एक तय्यब चीज को हराम ना बनाओ। इसका मतलब यही है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम नहीं बनाया, इसको बाद में हराम बनाया, और जिस शख्स ने हराम बनाया है वो मुअतदीन में से है, वो मुअतदीन तजावुज करने वालों में से, बिदअतियों में से। सुभान अल्लाह। अब मैं बोलूं अब, बिस्मिल्लाह। हाँ चलिए, अब मेरी बात आप ईमानदारी के साथ, दानियादारी के साथ, तल्फी को जिसमें आड़ नहीं आने देंगे, ईमानदारी से तजावुज भी नहीं करेंगे, उसके मातहत, उसके मुतरादिफ, उसके हक में आप जो है मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात आप सुनिए। अव्वल बात तो ये है कि मैंने आपसे 2 मुतालबे किए थे, आपने इतनी बात को खामखा तूल दे दिया, या आपका ज्यादा जो है बेकाबू हो गए थे आप मुता को हलाल समझने के लिए, मेरी बात को आपने नजरअंदाज कर दिया और मेरी बात को आपने देखा नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात यह है, तानियन बात यह है कि मैंने आपसे बताया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे मुता को हराम फरमाया। सही बुखारी के अंदर ये जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 767 है। इसके अंदर खुद जो है हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मौजूद है कि इसमें खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से फरमाते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यौम खैबर के दिन मुता को हराम फरमा दिया। अव्वल बात ये हजरत मसदर कौन सा? सही बुखारी चलो जी सही बुखारी है। हाँ, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 767 पे खुद हाइफ में हद्दसना मालिक व सुफियान व हद्दसना इब्न उवैना अन समीन ज़ुहरी। हद्दसना मैंने हद्दसना नहीं बोला है, हद्दसना ही बोला है। आपको सुनने में जरा से जो है वो हो रहा है ना, आपको चाहिए ना मेरी कोई पॉइंट पकड़ ले उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मसदर करें, मनफी को मुस्बत, मुस्बत को मनफी बना देना, ये आपको पुराना तरीक़ेकार है। हाँ, तो सी उसके अंदर खुद जो है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया।
اور حضرت علی کا قول یعنی سبسار میں اور جو ہے کیا نام ہے تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے کہ یوم خیبرہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور رہی بات یہ والی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ دکھاتے یوم خیبرہ کے بعد دکھاتے. آپ نے ایک حدیث پیش کری وہ پتہ نہیں کس کی, ہاں عبد الرزاق مصنف ابن عبد الرزاق کی ایک حدیث آپ نے پیش کی. تو جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں تھا جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے, جو سب کو معلوم ہے یوم خیبرہ کے دن ہوا تھا. بعض صحابہ موجود تھے, بعض نہیں موجود. ان تک یہ بات ارسال گئی, انہوں نے اس بات کو مانا. اس کے بعد میں حضرت عمر بھی موجود تھے, ابوبکر صدیق بھی موجود تھے, اور حضور حیدر کرار بھی موجود تھے. خود حیدر کرار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حمر اہلی کو نکاۃ المتع کو منع فرمایا ہے. خود اس کے اندر موجود, ہماری بخاری میں موجود, آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اب خامخواہ کو بحث کو طول دے رہے تھے تاکہ اپنی بات کو ثابت کر سکتے. آپ ثابت نہیں کر سکتے. میرے جتنے بھی بڑے بڑے شیعہ عالم سے بات ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی تک وہ کھڑے نہیں اترے ہیں. جو آپ تو ابھی ڈیبیٹ کرنے لگے ہیں, کچھ دن ہوا ہے, میری تو سامنے فیس ٹو فیس بات ہو چکی ہے. انہوں نے ابھی تک یہ بات ظاہر نہیں کر پایا کہ حضرت حیدر کرار کی یہی حدیث کو مصدر سے میں نے دکھائی تھی, اس کو جو ہے ضعیف نہیں ثابت کر پائے. میں اربا کی کتاب کرتا ہوں, میں نے صحیح ثابت کر چکا ہوں. اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سمجھا دوں, اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سمجھا دوں. دوبارہ اپنے وقت میں آپ بولیے. نہیں وہ اپنے وقت میں, میں نے کہا تھا ایمانداری سے سنیے گا, بیچ میں جو ڈنڈی مت ماری ہے یہ, ٹھیک ہے. تو پھر نہ بولو کہ ثابت نہیں کیا, تم نے سنا نہیں نا. جب سمجھ نہیں آئی تو نہیں کہنا کہ ثابت نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں, میں آپ نے کیا کہا معلوم ہے, آپ نے کہا یہ تو مخالفین کی تقیہ طور پہ ہے, آپ نے اسے ضعیف ثابت نہیں کیا ہے. میں نے آپ ضعیف ثابت کریں گے تو آپ خود اپنی بات کو جو ہے نکار دیں. ہاں آپ نے اس سے کہا یہ تو مخالفین کی کتاب میں, ہماری تم چپ رہو کہ میں دوبارہ تمہارے لیے سمجھا دوں. تم چپ ہو جاؤ دوبارہ تمہیں سمجھا جائے, ٹھیک ہے نا. ہاں دونوں بات سمجھائیے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. الاستبصار ملا یازر الفقی میں دونوں میں ہم دکھائیں گے, آپ کوئی بات. میں آپ کے پاس بھیج دوں واٹس ایپ پہ اسی کے اوپر. میرے پاس اسکین بھی موجود ہے, بحمد اللہ میں بغیر اوریجنل اسکین کے علاوہ بات نہیں کرتا ہوں. نہیں میرے پاس کتاب ہے, یہ تہذیب الاحکام میرے ہاتھ میں ہے. میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ تک میں سمجھا دوں تمہیں, تم سمجھ نہیں آئی نا. ہاں تو چلیے تہذیب الاحکام کھولیے. چلیے میں بھی کھولے ہوں اوریجنل کتاب سے, میں نے آپ کے ثابت خاموش ہو جاؤ گے. میں ساکت ہوں, بولیے. اوکے بولیے. دیکھو ضعیف ثابت کرنے میں دیکھ ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے تہذیب الاحکام. جی عزیزو, تہذیب الاحکام فی شرح المقنعہ لشیخ مفید, تالیف ہے شیخ توسی رحمہ اللہ کی, جز نمبر 7. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے جس حدیث کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں, صفحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 251 میں ہے. وہ حدیث شیعہ طرق سے نہیں ہے, شیعہ طرق سے نہیں ہے. یہ حدیث 1082. جو لوگ جانتے ہیں کہ شیعہ طرق کیا ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے وہ دیکھ لیں. محمد ابن یحییٰ عن عبداللہ ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن ابی مریم عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث شیعہ طرق سے نہیں ہے, یہ مخالفین کی طرق سے ہے. ابھی میں آپ کو مزید بھی دکھاؤں گا کیوں مخالفین کی طریقہ. المتعہ نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاف کیجیے گا, وہ حدیث وہ حدیث جس کے یہ غلط حدیث میں آپ کو پڑھ رہا تھا. اچھا وہ حدیث نمبر 251 251 حدیث نمبر 10 ہے, وہ اور حدیث میں آپ کو پڑھ رہا تھا. جی حدیث نمبر 10 کھولیے. ہاں حدیث نمبر 10, حدیث نمبر 10. محمد بن یحییٰ و جعفر, ہاں یہاں سے پڑھیے. محمد بن یحییٰ عن ابی جعفر عن ابی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی. یہ آپ بتائیے اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے, یہ زید کی جانب سے ہے. اچھا زید کی جانب سے, وہ اپنے آپ اس نے اپنی طرف وہ سامنے کہہ رہا ہے. جس نے بھی کس نے کیا ہے بھائی, جس نے بھی کیا اجازت ہے. اب آپ چپ رہیے تاکہ میں بیان کروں. دکھائیے علی علیہ السلام قال رسول اللہ علیہ السلام قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم چپ ہو جاؤ نا, پڑھ تو رہا ہوں. حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمور الاہلیہ ونکاح المتعہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز خیبر حمور اہلیہ اور نکاح متعہ کو حرام کرا دیا. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جانب سے نہیں ہے, یہ زیدیہ کی حدیث ہے. ان لوگوں نے زید سے, اور زید نے اجازت دیں بات کرنے کی, چپ ہو جاؤ. زید نے روایت کیا ہے, اب ہو سکتا ہے زید نے روایت نبی نے کیا ہو, نسبت دی گئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالف الشيعة. اس کے فوراً بات کہا کہ اگر زید نے یہ بات روایت بھی کیا تو اس نے تقیہ کے طور پر روایت کیا. راوی نے تقیہ کیا ہے, راوی نے مخالفین کی روایت نقل کی ہے, نہ کہ یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام
نے تقیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تقیہ کیا. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہی حدیث میں نے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ مسلم میں کئی طرق سے یہ مروی ہے. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے, یہ مخالفین کی حدیث ہے. یہ سقیم مسلم میں کئی طرق کے ساتھ مروی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ صحیح مسلم عزیزو, صحیح مسلم چاپ دار احیاء تراث العرب دار الفکر, ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 656. اور یہ حدیث دیکھیے ایک سند نہیں ہے, کئی اسانید ہیں. 3321 عن علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں, نہى عن متعة النساء يوم خیبر وعن اکل لحوم حمر انسیہ. پھر اس کے بعد 3322 وہی حدیث ہے دوسری طریق سے. بلی بهذا الاسناد سمعت علي بن ابي طالب يقول انك رجل فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل حديث يحيى بن يحيى. اچھا پہلے حدیث کی طرف. پھر اسی کے بعد 3332 زہری عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زہری نے روایت کیا. زہری ہمارے نزدیک چھوٹے آدمی ہیں, اس نے روایت کیا ہے بلے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نہى عن نکاح المتعہ یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تین طرق سے آپ صرف مسلم میں تین طرق سے یہ آپ کی حدیث ہے. ہمارے نزدیک یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اب ہمارے نزدیک جو حدیث ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ متعہ جائز ہے. وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہے کسی ایسے عالم سے آپ نے بات کی جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کی اپنی جو ہے اسی فہرست میں آپ بھی ہیں, آپ کو بھی پتہ نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میری بات مختصر کریے, مختصر کریے, طول مت دیجیے, مختصر کریے. ابھی تو ایک آپ نے ابھی ایک آپ کو تو اس کی جو ہے آپ کو دکھانا ہے نا, اس کے اوپر آپ کو جرا دکھانی ہے. یہ کتاب الاصول من الکافی الجزء الاول چاپ دار الکتب الاسلامیہ جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ حدیث ہے طویل, جلد نمبر 1 کتاب فضل العلم مقبولہ عمر بن حنظلہ میں. یہاں پر ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے اگر دو احادیث میں اختلاف آ جائے تو کون سی حدیث پکڑ لیں؟ الحکم فرمایا کہ بل ينظر الى ما كان من روایت عنا في الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمه هنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك. اگر آپ کے پاس دو حدیث آ جائیں اور دو حدیث میں اختلاف ہو, ایک اجماعی ہے شیعوں میں اور ایک شاذ ہے, تو مجمع کو پکڑو, اجماعی کو پکڑو, شاذ کو چھوڑ دو. اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. اگر دونوں حدیث مشہور ہوں, حالانکہ اما نحن فی میں دونوں مشہور نہیں ہیں. شیعوں کے نزدیک اجماعی جو حدیث ہے وہ یہی کہ متعہ جائز ہے, مشروع ہے. جو ہمارے پاس جو ثابت ہے کہ متعہ کی حرمت جو ہے عمر بن الخطاب نے کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں. اسی کتاب تہذیب میں کئی ایک حدیث ہیں, اسی کتاب تہذیب میں مجھے دکھانا چاہیے تھا آپ کو. نہیں وہ بات نہیں دکھائیے گا. نہیں سنو بھائی سنو, کتاب تہذیب میں کیونکہ وہ جو اجماعی ہے اس کو سنو. میں ابھی جی اس کا میں پردہ چاک کرتا ہوں انشاءاللہ. جو اجماعی ہے مختلف کتب میں وہ یہ ہے کہ متعہ جائز ہے اور متعہ حرام نہیں ہے. اجماع تو آپ نے بنا لیا ہے. کتاب تہذیب الاحکام ہے, تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ 250 میں مثلا یہ روایت بہت زیادہ ہیں. سمعت ابا جعفر علیہ الصلوۃ والسلام یقول, حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کان علی علیہ السلام یقول, امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا لولا من سبقنی الیہ ابن الخطاب ما زنا الا شقیق. اگر عمر بن الخطاب متعہ کو حرام نہ کر دیتے تو شقیق کے علاوہ وہی جو حدیث ابن عباس صحیح سند کے ساتھ آپ کتاب میں بھی ثابت, ابن عباس نے بھی کہا کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو شقیق کے علاوہ کوئی شخص اس کو حرام اس کو شقیق کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. اچھا اور ہمارے ہاں اجماعی ہے مسئلہ, نہ یہ کہ مختلف فی ہے. وہ ایک روایت ہماری کتب میں ہے, وہ بھی تقیہ کے طور پر مصنف نے کہہ دیا کہ تقیہ کی حدیث ہے, وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے نہیں ہے. ہاں جی اچھا میں آپ کو بتا آپ سنو انکما مشہورین ما نحن فی. ایسا نہیں ہے کہ دونوں خبر مشہور, ایک خبر اجماعی دوسری خبر ہمیں پتہ ہے کہ یہ تقیہ کے طور پہ صادر ہے, لیکن اگر دونوں خبر مشہور بھی ہوتے ہیں نا, دونوں خبر مشہور ہوتے ہیں, بھلے ان سے پکڑو جو وافق حکم الکتاب والسنہ, جو کتاب و سنت کے موافق ہے. کتاب کے خلاف کون سا, کتاب کے موافق کون ہے,
किताब में हुर्मत मुता की कोई हुर्मत नहीं है। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा। किताब कुरान मजीद में साबित है, मुता साबित। अच्छा, सुन्नत में क्या? सुन्नत भी मुतवातिर है, फरीक़ैन की सुन्नत मुतवातिर है इस बात पर कि मुता जो है जायज़ है। अब आपने जो हदीस नक़ल की है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम बनाया, तो उसके मुकाबले में मैंने कितने हदीस आपको दिखा दिया कि सहाबा ने उन हदीस को जुटलाया है। आप सही सनद के साथ इब्न अब्बास ने जुटलाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जुटलाया है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने जुटलाया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं किया है, उमर ने हराम किया। आपकी बात उमर क्या? मैं पूरी बात आपको समझ गया, आप भी पूरी बात समझ गए, आप खामोश रहिए, साकित रहिए। आप मुख्तसर अब मेरी बात सुनिए। आपने अभी खुद ये लफ्ज जो है अल इस्तिफसार से आपने खुद पढ़ा है कि हजरत अली फरमाते हैं हराम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि रसूलुल्लाह ने हराम फरमाया। आप उसको उमर की तरफ बार बार घसीटे ले जा रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले अभी खुद अपने मस्दर से आपने पढ़ा है, आपने जो उसूल अरबा से पढ़ा है कि रसूलुल्लाह ने हराम फरमाया, फिर आप उसको उसके बाद तकिया वाली हदीस है, उमर की तरफ घुमा रहे हैं नहीं है जनाब। और ज़ैद की हदीस है, उस वो तकिया की ज़ैद आप दिखाइए ना, नहीं तो ज़ैद से दिखाइए कि ज़ैद कौन है भाई, तौसीक दिखाइए कि ये सही है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए, रिजाल कच्ची से निकालिए, ये आपकी आसमा और रिजाल की किताब है, ज़ैद का दिखाइए कि इसके क्या जरा मुफस्सर दिखाइए इसके अंदर वाज़े तौर पे। ऐसा नहीं बता दिया कि ये जो ज़ैद फला है उसके मुफस्सर जरा दिखाइए मुझे कि क्यों है। आपके पास खाली आपके पास बतूनी बातें रहती हैं, अभी तक आपने मेरा मुतालबा पूरा नहीं किया। आप खाली आपके मेरे हाथ में कोई ज़ैद 12 इमामों से नहीं है, ज़ैद जो है वो 12 इमाम में से हजरत अली तो हैं। फिर अगर वो मान भी लेते ना, वो सिक्का आदमी होता, उसने तकिया क्या, जब किताब में रावी ने लिख दिया कि ये तकिया की हदीस है और हमें पता है कि तकिया की हदीस है, तो रावी ने लिखा है। कौन रावी ने लिखा है? अल इस्तिफसार वाले ने लिखा है तकिया के तौर पर, क्योंकि वो हमारे हाथ में आ गई ना, तो वो तकिया हो गया। अल इस्तिफसार नहीं है, चलिए मौलानी से दिखाइए, शेख तफसीर एक वाज़ेह बात, एक जैसे मसला इस्माइल बुखारी आपके किताब में कह दे कि इस हदीस का मतलब यह है या फिलान मतलब यह है, उस तरह एक मुसन्निफ की किताब जिसने हदीस रिवायत की है उसने कहा है, और ये वाकई उसने सही कहा कि ये तकिया वाली हदीस है, तकिया वाली हदीस है। तो जब तकिया वाली हदीस है तो आप इसको गलत क्यों कह रहे हैं कि वो फला ने अपनी तरफ से बयान कर दिया? तो अच्छा फिर छोड़ो, मैं इस बातों को सबको छोड़ते हैं, आप मुझे बताएं जो मैंने आपकी कुतुब से दिखाई है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जो रिवायत है, तो कह रहा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में मना फरमाया है। मैं आपसे सवाल अरे मैं आप मुझसे सवाल मत करें, मुझसे सवाल आप मुख्तसर करें, साकित रहिए कुछ देर। आप इतनी देर बोला आपने, मैं साकित रहता हूं भाई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कह दिया कि भाई मुता जायज है, इसको हराम ना बनाओ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा आपकी किताब से मैंने दिखा दिया। मैं भी दिखाता हूं, मैं आपको भाई सुनो भाई, मैंने आपकी किताब से सही सनद के साथ दिखाया। अमीरुल मोमिनीन बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह ने यौम खैबरा के दिन मुता को हराम फरमाया। खुद हजरत अली फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इजाजत दें, मेरे सवाल खत्म होने दें, मेरे सवाल खत्म होने दें, जो भी आपके जवाब है वो जवाब मार लाते हैं यार सवाल पूछने के लिए। और जो मैंने दिखाया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही सनद के साथ फरमाया कि अगर उमर ने इसको हराम तो आपको सही सनद के साथ दिखा रहा हूँ, सही बुखारी से दिखा रहा हूँ, सही मुस्लिम से बता रहा हूँ, आपकी किताबों से साबित करवा रहा हूँ, और आप खाली बता रहे कि मैंने दर्जन, मैंने भी तो हदीसें पेश की, आप उसको तकिया पे दे रहे। यही तो जान छुड़ाने का अच्छा तरीका है कि गंद जो है कंधे पे बंदूक रख दी जाए, बस हाँ बोल दो। ये सुन्नियों की आदत नहीं है जो हाँ तकिया के तौर पर बयान करना। हुजूर मौला कायनात की आदत नहीं थी। जब मौला कायनात फरमा रहे हैं कि अगर उमर ने हराम न किया होता तो शकी के अलावा कोई ज़िना न करता, तो उसको पता अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने क्या पढ़ा है कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, हजरत अली ने, हजरत उमर उस वक्त खिलाफत से, इसीलिए उस वजह से आपने ऐलान फरमाया था कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। वो हदीस सही नहीं है, वो हदीस सही नहीं है। वही हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया होता तो फिर ये बात गलत थी कि उमर ने हराम किया है, और अगर उमर हराम करते तो क़यामत तक कोई हजरत उमर, हाँ वो हजरत उमर खलीफा थे उस वक्त में, आपने ऐलान फरमाया था कि मुता ना करो क्योंकि रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इसको हजरत अली ने भी नोट किया बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 के अंदर कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को गलत फहमी हो गई थी। क्या सहाबा से गलत फहमी नहीं हो सकती? क्या मासूम होते हैं सहाबा? नऊजुबिल्लाह, सहाबा से गलत फहमी हो गई थी। आपने हजरत अली ने उनको मुतनब्बे किया कि आपसे गलती हो गई, यौम खैबर का आपने फरमाया तो सही फरमाया, और हजरत अली भी उसकी तारीफ फरमा रहे कि हाँ वो हमें दिखाएं, वो नस हमें दिखाएं कि सहाबा को गलत फहमी होगी। बिल्कुल गलत फहमी हो गई है। बुखारी शरीफ जी जी देखें, एक मिनट बात सुने, मैं आपको दिखाता हूँ कि सहाबा को खूब पता है कि उमर ने मना किया है, और सहाबा कह रहे हैं कि उमर ने गलत किया है। मैं आपको ये तो आपका ढंढोरा है, उमर ने मना किया है तो आपका ढंढोरा, मैं भी तो कह सकता हूं हजरत अली ने मना किया। मजीद दिखाऊंगा, आप मुझे वो नस दिखाएं कि अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया हो कि सहाबा को गलत फहमी हो गई, दिखाएं वो नस। और बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, हजरत उमर को जो है मुतनब्बे किया उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल दिखाता।
दिखाओ। हजरत अब्दुल्लाह, हाँ, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 767 763 पर खुद जो है ना बुखारी से इस्तेदलाल करना है। बिस्मिल्लाह, बुखारी से इस्तेदलाल करो, कोई बात नहीं। बिल्कुल बुखारी से इस्तेदलाल कर रहा हूँ, तो मैं भी आपकी किताबों से भी इस्तेदलाल करता हूँ, बुखारी से भी करता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि अल्लाह तकरबु सलात तो पढ़ लिया, वांतुम शुकारा भूल गए। नस पढ़ो, कोई बात नहीं, नस पढ़ो। हदीस क्या नंबर है बुखारी में? क्या नंबर हदीस है भाई? मैं दो लोगों को भी दिखाऊंगा क्या नंबर है। जी 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 मैं आपको दिखाता हूँ। आप खोलिए ना बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 767 पे, जो मेरे पास लिखा है। नहीं, जिल्द मुख्तलिफ होते हैं। हदीस नंबर बताओ ना भाई, हदीस नंबर बताओ बुखारी में। मैं देख रहा हूँ हदीस नंबर, मुझे देखने दीजिए। अब इसके ऊपर ढिंडोरा मारोगे, हदीस नंबर नहीं मालूम। नहीं बताओ, नंबर बताओ, मुंतजर है, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। इसमें वक्त लग सकता है मुझे निकालने में। तो हदीस मगर भाई बताओ ना, हदीस का हदीस में अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ो। अरे तुम अरबी पढ़ो, हदीस की अरबी पढ़ो, चलो कोई बात नहीं। अरबी भारत नंबर नहीं तो नंबर अरबी भारत पढ़ो, ठीक है। इबारत पढ़ो भाई, नंबर नहीं है, इबारत पढ़ो। चलो वो भी नहीं, इबारत में कहां लिखा कि साहबा को नहीं पता था? साहबा को ये नहीं पता है, मुतनब्बे किया था, आपको मालूम नहीं था, मुतनब्बे किया था। वो बताओ ना कि साहबा को पता नहीं था, उसने मुतनब्बे किया। बिस्मिल्लाह, वो दिखाओ। जी जी, अब ये देखिए सही बुखारी शरीफ है, इसका जिल्द नंबर 2 सफा नंबर जो है 767 है। अरबी मतन पढ़े, अरबी मतन पढ़े, उसमें क्या लिखा है लफ्ज पढ़े। जी जी, अन्ना अली क़ाल अली इब्न अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहाना अनिल मुता व अनिल नहाना अनिल मुता लहुम अहली व निकातुल मुता ज़माने खैबर। ये लफ्ज मौजूद है नबी अलैहिस्सलातु, जी जी, उसमें साहब ने खैबर का लफ्ज मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम वाली हदीस, उसमें तो ये तो नहीं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को पता नहीं था। ये बुखारी है यार, बुखारी मुस्लिम, उसमें क्या है? नहीं, बुखारी मुस्लिम एक ही बात है ना, बुखारी में भी आ गई, मुस्लिम भी आ गई, उसमें कि आपको बुखारी मुस्लिम में दिखाओ। मैं आपसे आप पढ़ रहे हैं भाई, आप किस किताब से पढ़े, बुखारी से या मुस्लिम से? जी बुखारी से पढ़ रहा हूँ। बुखारी से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये दिखाना था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये कि आपने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को पता नहीं था, उसको समझाया। ये क्या उनको गलतफहमी थी? वो लफ्ज हम पढ़े कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को गलतफहमी थी? बिल्कुल, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का हजरत अली मुतनब्बे कर रहे हैं। उसमें कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को पता नहीं था, साहबा को पता नहीं। मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, आप पता को मतलब गलतफहमी का शिकार है, वो लफ्ज हदीस नहीं है। कैसे इस्तिहाद है? जब हजरत अली उसको समझा रहे हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, नबी ने यौम खैबर वाला हमुल अहली व निकातुल मुता को हराम फरमा दिया है, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के सामने बताओ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सामने फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनको नहीं मालूम था। हदीस की तो बिल्कुल वजाहत के साथ उसके दलालत करे कि हजरत अली का समझाना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का सुनना, इसके ऊपर दलालत कर रहा है। ये तो आम सादा बच्चा भी जान सकता है, मगर आपकी तरह हो तो तकिया तकिया कह उसको जो है फलांग दे। हम लोग तकिया नहीं करते, ठीक है। अरे अभी तक दिखा नहीं पाए हो, कब दिखाओगे? सुबह हो जाएगी क्या? आप हदीस का नंबर बताएंगे तो मैं दिखाऊंगा ना, मैं कैसे दिखाऊं? आपका हदीस नंबर ही नहीं बता रहे, तो मुझे तो पूरी जुबानी याद नहीं नंबर सब उसके। मैंने आपके व्हाट्सएप पे इसको लगा दिया है, मेरे पास अगर हदीस नंबर होता तो मैं इंशाल्लाह भेज देता। हाँ, बगैर में हवाले की बात नहीं करता, हवा में उड़ा करता हूँ, ऐसे नहीं होता। हवाला मेरे पास हदीस बुखारी वाली जो हदीस है वो आप उसको गलत पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बुखारी वाली हदीस क्या है। हाँ, आप पढ़ के सही सुना दीजिए। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बुखारी वाली हदीस जो है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, वो ये है कि आपने उसमें या अगर आप दूसरी हदीस पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, जो बुखारी में मुझे जो हदीस मिली है वो ये है अजीजों, वो ये है अजीजों। मुलाहिज़ा फरमाइए, किताब बुखारी छाप दार हयात तुराथ अल अरबी, छाप दार हयात तुराथ अल अरबी, सन 2001 में छपी है किताब। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये है सफ़ा नंबर 746, किताब अल-मग़ाज़ी। आपके भी किताब अल-मग़ाज़ी में है या किसी और बाब में हदीस? नहीं, किताब अल-मग़ाज़ी में नहीं। आप पढ़िए जिसमें से पढ़ रहे हैं। आप सुनाओ ना, किस बाब बताओ ना, ताकि हम ढूंढ लें आप किस हदीस को पढ़ रहे हैं भाई, किस बाब में है? बाब और चैप्टर का नाम बताओ। जी मैं किताब है नहीं हाथ में ऐसी भाई। वो हदीस है 4216, 4216 इन्होंने रिवायत की अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन मुतअत निसा यौम खैबर व अक्ल अल हुमर अल इंसिया। ठीक है ना, इसमें इब्न अब्बास का नहीं है कि इब्न अब्बास को उन्होंने ये कहा है। जो हदीस बुखारी में पढ़ रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं। जी आप मैं मानता हूं, नहीं अलग-अलग बुखारी में अब्बास को उन्होंने समझाया है, वो कहां है?
جی میرے پاس ہے، میرے پاس کیا کہ ابن عباس کو سمجھایا، ابن عباس کو غلط فہمی تھی اس کو سمجھایا. میری پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میری بات سن لیجئے، اس کے بعد استدلال کریے. بار بار ایک طرفہ کو اللہ کس چیپٹر کس باب سے آپ حدیث پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا بے قابو مت ہوا کریے، ٹھیک ہے؟ سنیوں سے بات کر رہے ہیں، آرام سے بات کریے، بے قابو ہونا ہمیں بھی آتا ہے. بے قابو نہیں بتانا، کہاں سے پڑھ رہے ہیں، چیپٹر کا نام بتاؤ نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، حدیث بنا دی آپ نے، جھوٹی حدیث بنا دی بھیا. ہاں وہ سیوں کی طرح میں جھوٹی حدیث نہیں بناتا ہوں. تو بتاؤ نا چیپٹر کا نام بتاؤ. میں بتا رہا ہوں. یہاں سے اگر آپ سند کھول لیں، میرے پاس اس میں باب نہیں لکھا ہے، اگر میرے پاس حدیث نمبر ہوتا مجھے کھولنا پڑے گا. باب کا نام بھی نہیں ہے، چیپٹر کتاب کا نام بھی نہیں ہے. بالکل بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف کے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا نا. بخاری میں مختلف کتب ہوتے ہیں نا، کتاب العلم ہے، کتاب الایمان ہے، کس کتاب میں؟ کتاب بالکل بالکل، وہ بھائی تو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس کس کتاب میں، کس چیپٹر میں ہے نا، کتاب کا نام اور باب کا نام بتائیں نا مجھے تاکہ ہم ڈھونڈ لیں اس کو. نمبر تو آپ کے پاس ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا. ہاں تو ایسے تو نہیں، داؤ مت ماریے، راہ فرار اختیار کرنے کا جو حدیث بخاری میں عزیزو اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں ہے. بالکل ہے، ابن عباس کو یہ سمجھایا. اچھا بتائیں نا. اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابن عباس نے یہ کیوں کہا، ابن عباس اور امیر المؤمنین ایسا کہ یہ دو جملے کیا وضاحت کریں، کیا اجازت دیں میں سوال وضاحت کریں کہ اگر عمر نے منع نہیں کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا، اس کا وضاحت کریں. وضاحت بالکل کر رہا ہوں کہ حضور جو ہے عمر فاروق رضی عمر فاروق خاموش رہیے، میں مختصر کروں گا، آپ کی طرح بات کو طول نہیں دوں گا تاکہ آپ کو اپنی عوام کو خوش کرنا ہے، مجھے حقائق کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملات ہیں، جو فرمایا گیا، حضرت عمر اس وقت خلیفہ، آپ اس کا اعلان برسری ممبر فرمایا، مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کے، ٹھیک ہے، کیسو کسرا کی جو ہے تخت پر بیٹھ کے نہیں، مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو رسول اللہ نے اسے حرام فرمایا ہو. حرام کیا ہے؟ بعض صحابہ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان نہیں کیا تھا، من کنتم مولا فحاذ علی مولا، جو سارے صحابہ سن رہے تھے. یوم خیبر کے دن کا، ٹھیک ہے، یوم خیبر کے دن کہا تھا، اس کو قلیل صحابہ موجود تھے، کثیر نہیں موجود. اگر ٹھیک ہے تو بعض صحابہ کو یہ بات پہنچی ارسال سے، بعض کو نہیں پہنچی. تو وہ کہاں ہے، وہ حدیث کہاں ہے کہ بعض صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ وہ حدیث کہاں ہے؟ آپ تو نہیں حدیث دکھائیں. صحابہ کی یہ دلالت کرتی ہے خود حضرت. دیکھیں اگر راشد بھائی، آپ کا اسم گرامی کیا، راشد یا ارشد؟ ارشد نام. ارشد صاحب دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ابن عباس کے لیے غلط ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے جملہ ہی غلط ہے. لیکن یہ جملہ اجازت دیں، ہاں سن لیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک چیز کو حرام بنایا ہے تو یہ لوگ آ کے کہہ دیں کہ اگر عمر نے حرام نہ بنایا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. یہ جملہ غلط ہے کیونکہ عمر نے حرام نہیں بنایا، کیا جملہ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنایا، ٹھیک ہے نا. ارے جناب ابھی آپ نے حضرت علی کی روایت بخاری سے پڑھی کی یوم خیبر کا، خود حضرت علی کی پڑھی، میں نے آپ کی کتاب دکھائی، آپ خامخواہ اس کی طرف جا رہے ہیں، دوگلی پالیسی کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے حدیث جھوٹی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں بنایا. جھوٹی ہے. ابھی بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی، تہذیب الاحکام کی حدیث آپ نے پڑھی، آپ سنو بھائی چالک، حضرت علی کا لفظ موجود ہے، یوم خیبر حرام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے جھوٹی ہے. پہلی بات کی طرف آپ گھما رہے ہیں. میں آپ کو 4-5 دلیل دیتا ہوں کہ حدیث جھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی حدیث یہ جھوٹی ہے، یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو حرام کیا، یہ جھوٹی حدیث ہے. تم لوگوں نے آپ کی کتاب سے کہ ہماری کتاب سے؟ آپ کی کتاب سے، قرآن اور سنت سے میں ثابت کرتا ہوں. سنو تم پر. پہلی بات یہ ہے، ہاں پہلی بات یہ ہے قرآن مجید نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم جب متعہ دے دو، متعہ کرو تو اس کا اجر دیا کرو. میں نے حدیث آپ کو دکھایا ابھی مصنف عبد الرزاق سے کہ شعبہ نے حکم سے پوچھا کہ کیا آیا منسوخ ہے، اس نے کہا آیا منسوخ نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کوفہ پہ فرمایا کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. تو یہ صریح ہے کہ آیا اس کے قرآن میں یہ حلال ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایک چیز کو جو اللہ نے قرآن میں حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں؟ یہ پہلی دلیل. یہ آپ نے جو حدیث پڑھی ہے مصنف ابن عبد الرزاق سے، کئی ایک حدیث پڑھی مصنف سے، یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، نہیں یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا مصنف ابن عبد الرزاق کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپ جانتے ہیں مصنف ابن عبد الرزاق کون ہے؟ معلوم ہے، امام جلال الدین سیوطی نے طبقات جو ہے اس کے اندر تیسرے طبقے میں لگتا ہے. یہ عام سے روایت کرتے ہیں، میری بات سنیے، رجال مسلم سے
अब्दुर्रज़ाक रिजाल बुखारी रिजाल मुस्लिम से तो क्या सही नहीं हो सकती है? इमाम बुखारी ने क्या जो है क्या हदीस अल अदबुल मुफरद के अंदर ज़ईफ हदीस नहीं जमा की है? आपको क्या मालूम? आपको तो अपनी किताब के बारे में मुझसे पूछिए ना, आप अपनी तरफ से। आप सुनो, अच्छा आप कहते हैं मुदल्लिसीन के अंदर अच्छी बात है, कहता है मंसूख है, आया मंसूख है। मैंने कब कहा मंसूख है? अगर आया मंसूख नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आया जो मुहकम है मंसूख नहीं है, उसकी मुखालफत कैसे कर सकते हैं? मेरी बात आप सुनेंगे? मंसूख और नासिक की बात ही कहां से आ गई? मैं आपसे कह रहा हूँ मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की पढ़ी, जो आपने कहा हाँ पढ़ी, वो तीसरे तबके के हैं और वो अन से रिवायत करते हैं, उनकी कबूल एतमाद नहीं होगी बात। वो अगर उनकी अन अगर हम बुखारी में दिखाएं तो क्या करोगे? अगर उनकी अन बुखारी में बहुत सारे दिखाए मुस्लिम में, अरे अन बहुत मौजूद है, वो कलीलुल तदरीस करने वाले और खैर तदरीस करने वाले। बस चुप करो, बस प्लीज खामोश। आपको उसूल ही नहीं मालूम अभी अच्छी तरह से, चुप क्या करें? तबकातुल मुदल्लिसीन क्यों लिखी गई? अच्छा अच्छी बात है, पहली दलील का जवाब दे दो तुम, या तुम कि अगर अभी तुम ये कह रहे थे ना हजरत उमर की बात, मैंने तभी तो आपको दोबारा रिपीट करने को कहा। आपने कहा मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ से। ओके सर, धोखा मत दिया करो यार, किसी नौर आदमी से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? अपने हौड़ुक चुल्लू से बात कर रहे हो। ओके, सामने वाला देखा करो कौन है। समझ गया। अब अगर ये आया मंसूख नहीं है, आया मुहकम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज को जो अल्लाह कुरान में उसको हलाल करार देता है, उसको क्यों कैसे हराम करार दे सकता है? मुझे बताओ। तो फिर हजरत अली को क्यों नहीं मालूम था कि कुरान में हलाल है? अली माल कुरान वल कुरान माल अली। अच्छा सुनो, तो उस हदीस को तुम सही मानते हो, अली को नहीं मानो ना तुम लोग। मैंने अर्ज किया कि 5 रिवायतें मैं लेकर आता हूँ, 5 दलील आपके लिए लेकर आता हूँ, वो हदीस मजहूल है। जो हदीस जिसके सेहत पे बहस हो रही है उसको आप अभी मजहूल कह रहे हैं, अभी मंसूख कह रहे हैं। पहले अपने बातों में तकाबुल पैदा करिए। ओ भाई, मजहूल कुछ और होता है, मंसूख कुछ और होता है। ओ भाई, हम कह रहे हैं बोलना सीख ले जरा से। उसूल हदीस पढ़ा होता है अपने घर में तो अच्छी तरह से जानते होते हैं आप। मजहूल कह रहे हैं, मजहूल रावियों में मजहूल होता है। ये शख्स से बात करना बेकार है क्योंकि मेरी बात काट रहा है। भाई अगर आप बात काटेंगे, इसी तरह बेअदबी करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो आप गलत पढ़ रहे हैं ना। देखें, एक हदीस में बात हो रही है, मैंने कहा मैं आपके लिए 5 दलील लाऊंगा कि यह हदीस झूठी हदीस है। एक पहली जो दलील है वो कुरान से है। आप उसके मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में उसी हदीस जिसके सेहत पे बहस हो रही है, उसी को आप हुज्जत लेके आ रहे हैं। वो नहीं हो सकता। साबित करिए ना हदीस झूठी है। तो यही तो कह रहे हैं ना, कुरान के खिलाफ है भाई। मौला अली का कौल झूठा है, अपनी किताब से झूठा, वो तकिए के बिना पे झूठा है। मौला अली को नहीं मालूम था ये आयतें कुरान में नाजिल है मुता के बारे में। ओके, ये पहली दलील है बाजीज़ो। दूसरी दलील मैं लेकर आता हूं कि हदीस झूठी है। मुलाहिजा फरमाइए, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम चाप दारुल फिक्र, ये मुलाहिजा फरमाइए। किताबुल निकाह बाब निकाह मुतआ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा में जाते थे, हमने कहा कि खसी कर लें, उन्होंने कहा नहीं खसी नहीं करो। बस हम मुतआ करते थे एक औरत के साथ, किसी औरत के साथ एक उसको कपड़े देकर, अच्छा, इला अजलन, एक मुद्दत तक। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने ये आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बलाग मुबीन वाजिब है। मानते हो बलाग मुबीन वाजिब है? वमा अला रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन। मानते हो नहीं मानते? चुप है भाई। बोलोगे? फिर मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि जवाब दे दो। बलाग मुबीन पैगंबर पे वाजिब है या नहीं है? नहीं बोलते भाई। बलाग मुबीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी है कि अहकाम को सब तक वाज़ेह तौर पर पहुंचा दे। बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त जब मैंने पूछा था तो जवाब देते ना। अब बात हो रही है निकाह की, बात सुना भाई, मैं बात कर रहा हूं। अब बात हो रही है जिना की और निकाह की और नस्ल की, नामूस की बात हो रही है, जिना की बात हो रही है, निकाह की बात हो रही है और नस्ल की। जो दुनिया में बच्चा रहा है वो हरामजादा या हलालजादा है। तो इस मामले में तो और ही ज्यादा अहमियत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वाज़ेह तौर पर सब तक पहुंचाएं, ठीक है ना, वाज़ेह तक सब तक। और सहाबी कौन है? इतना जलील सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद। और ये जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम निकाह मुतआ करते थे, और बाद में वो ये आयत पढ़ते हैं, सुनाते हैं कि ए ईमान वालो, तय्यबात को हराम ना बनाओ और हद से तजावुज ना करो। अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को से मोहब्बत नहीं करता, उनसे बुग़्ज़ रखता है, ठीक है ना। तो आपका ये कौल है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद को इस बात का पता नहीं था। मैं अर्ज करता हूं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद को इस निज़ा का बिल्कुल बखूबी पता है कि उमर ने इसको हराम बनाया, हालांकि ये हलाल है। वो कहां से पता चल जाता है? उसकी आयत से पता चल जाता है कि उसने आयत पढ़ी है कि बाज लोग इसको हराम समझते हैं, और मुसलमानों ये तैयब है, मुतआ तैयब है, पाक चीज है, शरई है, इसको हराम ना बनाओ, ठीक है ना।
تو آپ یہاں پہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ عبداللہ ابن مسعود کو نہیں معلوم، مگر یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو آیت نہیں معلوم، کہ ایک ایسی آیت جو ہاں آپ کے پاس کوئی رائستہ ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود اجازت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے اس مقام پر؟ اگر اس کو اس بات کا نہیں معلوم کہ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں بولا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ طعن کہ انہوں نے سب سے اچھی طرح سے اعلان نہیں کیا. اگر سب صحابہ کو پتہ نہیں چلا ہے، صرف عمر کو پتہ چلا ہے، اور بعد میں اس کو اعلان کرنا پڑا ہے، تو یہ اور باقی صحابہ کو اتنے جلیل القدر صحابہ جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے. اور قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مخالفت کی ہے، ایک ایسی چیز جو شرعی طور پہ ثابت ہے اس کو حرام بنائے. تو واضح ہے، آیت کو پڑھو، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو پتہ ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیے. آپ دلیل دے چکے ہو تو میں مختصر کریں آپ. جی ہاں دیکھیں تیسری دلیل کہ جابر ابن عبداللہ عمرے کے لیے تشریف لائے، فجئناه في منزله، ہم ان کے پاس گئے، فسأله القوم عن اشیاء، لوگوں نے اسے بہت سارے سوالات کیے، ثم ذکروا المتعہ، اور لوگوں نے عمرے کے وقت، یہ کس وقت کا زمانہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اسی بات پر. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر خلیفہ تھا اس وقت مکے میں، تو خلیفہ جو ہے کہہ رہا ہے متعہ حرام ہے، عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہے حلال ہے. تو اس وقت ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کیا چکر ہے متعہ کا، کہ ثم ذکروا المتعہ، متعہ کے سے متعلق ہم لوگوں نے سوال کیا. قال نعم استمتعنا، ہم نے متعہ کیا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر و عمر، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں متعہ ہم متعہ کرتے تھے. یہ واضح دلیل ہے، اس احادیث کی تائید ہے کہ عمر ہے جس شخص نے حرام کیا ہے. اچھا پھر بولیے، میں بولوں. ابو الزبیر سمعت جابر بن عبداللہ یقول، جابر بن عبداللہ كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الايام، ہم ایک مشت کھجور دے کر اور کچھ کیا ہے دقیق، کچھ آٹا دے کر، یہ اجرت ہوتی ہے اگر عورت کو کچھ آٹا دے دیا بھئی اس کے ساتھ متعہ کر لی. الايام بہت سارے روزگار، بہت سارے سال، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر، عمر کے زمانے میں، حتی نہا عنہ عمر، جب عمر آیا تو عمر نے اس کو منع کیا، فی شان عمر بن عمرو بن حریث کے معاملے میں، کہ میں نے حدیث آپ کو دکھایا عبد الرزاق صنعانی کی کتاب سے کہ عمرو بن حریث کے معاملے میں اس کو پسند نہیں آیا، اس نے حرام کیا. دیکھو کہ ہم کرتے تھے، تو یہ صحابہ جو متعہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں سمجھایا، وہ پیغمبری وما علی رسول الا البلاغ المبین، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ڈیوٹی ہے بلاغ مبین، اچھی طرح سے سب کو سمجھا دے. اس نے نہیں سمجھایا، وہ فیل ہو گئے. پیغمبر یہ عمر کی عزت بچانے کے لیے راشد صاحب، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور ہے. راشد بولے، ارشد نام ہے، اور ارشد صاحب صحیح لے لیا کرو، اتنا بے قابو مت ہو یار. اللہ یاری صاحب، ارشد صاحب عمر کو بچانے کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار بنانا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، بلاغ مبین انجام نہیں دی، صحابہ کو نہیں سمجھا. سنو آپ ساکت رہو. نہیں ساکت نہیں رہتا، ساکت رہو. صحابہ اس مدت بولو گے، پھر میری بات کہاں کرو گے، ڈال دینا. میری بات کہاں سنو گے، میری بات کہاں سنو گے نا. 5 دلیل لاؤں گا تو میں آپ کو 20 دلیل دے دوں نا، میں آپ کو، آپ تب بھی نہیں مانو گے. میری بات سنو، آپ تو 5 دلیل کی بات کرتے ہیں، ایک جملہ ختم ہونے پھر کہہ دینا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم گناہگار بنا رہے ہو عمر کی عزت بچانے کے لیے، اور صحابہ یہاں پر سب زنا کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر نکاح نہیں ہے تو زنا ہی ہے. پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ زنا ہے، اور عمر نے کہا کہ میں اس پہ حد جاری کروں گا. تو یہ سب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے ابتداء میں جب عمرو بن حریث کا واقعہ ہے اس وقت تک یہ سب زنا کر رہے تھے، اور وجہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے کہ نہیں سمجھایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو حرام قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ روایت میں نے دکھا دیا، وہ روایت تو میں نے دکھا دیا آپ کو، عبداللہ ابن عباس کا، ابن جریج کا، نورا مار دیا تم نے، ابھی میں بتا رہا ہوں، نورا مار دیا آپ نے. سری ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو سری ہے کہ اگر عمر منع نہیں کرتا شقیق کے علاوہ کوئی شخص نہ نہیں کرتا. اب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو غلط فہمی تھی، عمر کو پتہ تھا. اب یہ ان سے پوچھا کہ حدیث دکھاؤ، حدیث تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ مل گیا، وہ بخاری کی باب چیپٹر
जिसमें आप कह रहे थे कि उमर ने अपने अब्बास से कहा, या झूठ कह रहे थे? मुझे कोई हदीस नहीं है। अभी तो आप बोलने दोगे, मुझे खुद बोलोगे। अभी कह रहा हूँ मैं साकित हो रहा हूँ एक बात से। अभी मैं साकित हो जाता हूँ अजीजों। ये सबसे पहले इनसे इस्तिदा है कि बुखारी की वो हदीस जिन्होंने झूठी बनाई है कि बुखारी में वो हदीस, मुझे नहीं लगता कि वो कोई हदीस है, कि कह रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा है कि भाई ये कज़िया है, उसको समझा रहे थे, वो हदीस वो उसका बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी बातों का जवाब। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप ईमानदारी बेनदयादारी के साथ भाई। मेरे सवाल का पहले जवाब, हदीस जो तुमने झूठी बनाई उसका चैप्टर दे दो। मेरे आपने सवाल का जवाब दिया है, इतनी देर से आप बाती को तुल दे रहे हो। तो झूठी हदीस आपने बनाई थी ना? अब मैं आपको बता रहा हूँ झूठी हदीस। मैं जो हदीस बनाने वाला हूँ आपकी तरफ तकिया करने वाला हूँ, वो झूठी हदीस की तरह सुन्नी भी तकिया करे। चलो बिस्मिल्लाह बात करो। मैं आपको कर रहा हूँ। पहले बात ने जो ये पेश किया मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़ाक तबक़ातुल मुदल्लिसीन के अंदर, ये तबक़ा सानिया के मुदल्लिसीन, ये अनअना वाली रिवायत, ये जो है कलीलुल तदरीस करने वाले नहीं थे, ये जो है काफी तदरीस किया करते थे। अव्वल बात तो ये, ठीक है, मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर उसूल बनाया है कि जो कलीलुल तदरीस करने वाले वो इत्तिसाल अलल मामूल, इत्तिसाल पर मामूल तभी होगा जब ये कलील तदरीस करने वाले होंगे, ठीक है। अव्वल बात तो ये। दूसरी बात जो आपने ये बात पेश की है कि उन्होंने फरमा दिया रसूलुल्लाह, हजरत उमर ने फरमा दिया, हजरत, मेरी बात अभी आपने तहज़ीबुल अहकाम से और मल्ला याज़ुरुल फ़क़ीह से ये बात दोनों मैंने आपको साबित की कि रसूलुल्लाह ने हराम फरमाया। अब आप उसको ये कह रहे हैं वो तकिया की बुनियाद पर, क्योंकि अपने मसले को साबित न करने के लिए तकिया कह देना, निकल जाना तकिया से, वो आपका काम है, एक काम। सानियन बात ये है कि जो मैंने आपको दिखाया कि रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हुजूर हैदर कर्रार के वक्त या जंगे खैबर के वक्त कलील साहबा मौजूद, पास तक ये बात मौसूल हुई, इरसाल हुई, पास तक ये सेंड नहीं हुई, ठीक है। जिनके पास ये मौसूल है उन्होंने बात क्या करते, जैसे हुजूर हैदर कर्रार है कि रसूल अल्लाह ने हराम फरमाया, तो आपने अभी पढ़ा रसूल अल्लाह ने हराम फरमाया, ये किसी और ने नहीं हराम फरमाया। ये पॉइंट टू बी नोटेड, मालिक शरीयत सिर्फ रसूल अल्लाह है, हुजूर हैदर कर्रार भी मालिक शरीयत नहीं है, मुताबिक शरीयत, ठीक है। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड करना, रसूल अल्लाह ने हराम फरमाया, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, जो वजह तख्लीक कायनात है, ठीक है, उन्होंने मना फरमाया। हुजूर मौलाए कायनात फरमाते यौम खैबरा का लफ्ज़ हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पर इसरार करना, तो हजरत अल्लाह मौला अली को उनको मुतनब्बे करना कि यौम खैबर हराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस कहाँ है बुखारी में? चैप्टर नाम बताओ ना। जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरे पास सफ़े और नफर बिल्कुल लिखा पड़ा है, अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन के शॉट में आपको नहीं अभी बताओ तेरे पास बुखारी में है तो तेरे पास नंबर नहीं है भाई, तेरे पास उसका सफा नंबर नहीं है। बात करने लगे अभी आपसे बात कर रहे थे, तेरे मेरे हो गए। तुम बुखारी पे तोहमत बांध रहे हो, बुखारी में वो हदीस नहीं है। हाँ बुखारी पे तुम्हारे कहने से नहीं है ना, तुम खाली कहोगे नहीं है। चैप्टर बताओ। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा। हाँ मैं उसको बता रहा हूँ, मैं आखिरी में उसको लूंगा इंशाल्लाह। हाँ मैं उसको लूंगा। पहले अव्वल बात है कि ये खामोश रहेंगे, बात को मुख्तसर करने ने, आप तो मुख्तसर करते नहीं है, मुतूल देते हैं, मुझे मुख्तसर करने तो कहते हैं। अच्छा बिल्कुल कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को मुतनब्बे किया कि रसूल अल्लाह ने यौम खैबरा के दिन मना फरमाया, ठीक है। हजरत उमर का कौल नहीं, ये अपने पास झूठ मत कहा करिए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपके जो है क्या नाम है हयातुल क़ुलूब में मुल्ला बाकर मजलिसी ने जो है बाब नहम के अंदर दर मनाकिब खसाइस रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम में ये बात खुद लिखी है कि उम्मत की 13वीं फजीलत यही है कि वो उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। खुद जो है नबी अलैहिस्सलाम का कौल दिखाया कि मेरी उम्मत की 13वीं जो है कि वो कभी गुमराही पर नहीं जमा होगी। तो ये क्या ये तो कब हम मुतय के कायल हैं भाई, तो कब हम मुतय के कायल हैं कि आप इसको इजमाई में मसल बना रहे हैं? क्या इजमाई? अभी तो मुता के कायल नहीं है आप, अभी तो आप मुता के ऊपर बहस कर रहे थे। आपको लग रहा है कि जो है साइकेट्रिस्ट को आपको दिखाना चाहिए, आपके पास इल्म नहीं है, आप खाली मनसब पे बैठ गए टाई लगाकर। आपको रसूलुल्लाह की जो है ओके अभी जो है ना मैंने आपके खिदमत में जो 5 दलील दिया है, एक कुरान की मुखालिफत है, एक अब्दुल्लाह मसूद की रिवायत, कुरान की मुखालिफत है, मौला अली से कुरान जानने वाले अच्छे थे, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की रिवायत है। इनकी जवाब दे दो ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुरान की मुखालिफत कर सकते हैं? नाउजुबिल्लाह लयाजुबिल्लाह, रसूल अल्लाह ने उसे हराम फरमा दिया। यौम खैबरा का लफ्ज मौजूद है, यौम खैबरा का लफ्ज के बाद दिखाए ना कि रसूल दारिस्तान के साथ ये किया। कुरान में हलाल है तो उस कैसे मुखालिफत कर सकते हैं? तो फिर कुरान में हलाल है तो मौला अली को नहीं मालूम था कुरान में मुता हलाल है? रसूल अल्लाह हराम फरमाएंगे, मौला अली क्या इससे आप जानते? बहुत ज्यादा मौला अली से आप जान गए। भाई आपसे मजीद बात करना बेकार है। मैं हम कह रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम, जब नहीं मानते तो उसको क्यों उचित? अरे आप नहीं मानते, दूसरों को मत करिए, पहले बोलना नहीं सीख रहे, न जानते हैं न बोल पाते हैं। ओके थैंक यू। मजीद 2-3 मिनट बात करो, फिर पहले सीख के आइए। अच्छा इंशाल्लाह अगली बार में आपको बात होगी, इंशाल्लाह बात भी बताया जाएगा। ओके मजीद रखो फोन रखो, जानते नहीं हो भी कुछ, खाली आ जाते हो। तो इनका शुमार कीजिए ना, जो मैंने 3-4-5 दलील दिए उनका एक एक बात दिगर जवाब। वो तो आपको चैनल पे दिख गया किसका दबदबा ज्यादा हुआ।
اہل سنت ہی کا دبدبہ زیادہ ہوا جو ابھی تک آپ پیش نہیں کر پائے، ایک حدیث کی علت نہیں دکھا پائے، آپ حرمت نہیں دکھا پائے. جی بسم اللہ. جی آپ تقیہ کی بنیاد پر خارج کر دیا، صرف تقیہ کی بنیاد. دیکھیں ارشد صاحب، راشد صاحب، اس حدیث پہ ہمارے درمیان اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام. بالکل اختلاف نہیں ہے، آپ کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ امت جمع نہیں ہوگی گمراہی کے اوپر. اور تو کیا معاذ اللہ ساری امت گمراہی پر جمع تھی؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، تو پھر اجماعی کہاں سے کب سے بن گیا؟ کون حدیث جھوٹی ہے؟ یہی جو ابھی تو اس کو جھوٹی نہیں ثابت کر پائے آپ. جھوٹی تو تب آپ ثابت کریں گے جب اس کی آپ جو ہے اور موضوع ثابت کریں گے وہ حدیث کو. حدیث کے خلاف بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. آپ جھوٹی تب ثابت کریں گے جب اس کو موضوع ثابت کریں. امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال، دیگر کتاب سے اس کو ضعیف تو ثابت کریں، موضوع ثابت کریں، تب تو وہ حدیث جھوٹی ہوگی. آپ کے کہنے سے تھوڑی نہ ہو جائے گی. آپ کا دین کا جنازہ آپ نکال رہے ہیں کہ اماموں نے نہیں نکالا. اماموں تو حق پہنچایا مولا علی نے. تقیہ کرنے پہ ساری حدیثوں کو نکار دیا آپ نے. جھوٹ خالی بولتے ہیں. رسول اللہ اپنے پڑھتے ہیں خود حدیث یوم خیبر، حضرت عمر کو لاتے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ حضرت نبی نے فرمایا ہے. ابھی آپ نے حدیث بخاری شریف کی پڑھی کچھ دیر پہلے. اس کے بعد مصنف ابن عبد الرزاق کو آپ کا جواب دیا گیا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جواب نہ دارت ہی چشم پوشی چیہ مانا دارت. میں آپ سے پوچھ لوں، بات ختم ہے آپ کی؟ بولیے. اوکے، خدا حافظ میرے بھائی. اگر مزید کچھ کہنا ہے تو میں آپ سے مزید یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر مزید کچھ کہنا ہے تو بولو. ہاں ٹھیک ہے، نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، اگلی بار میں انشاءاللہ آپ سے جو بخاری کا آپ نے مطالبہ کیا ہے وہ بحمدی تعالیٰ میں آپ کو پورا کروں گا. وہ جھوٹ نہیں، ہم لوگ افطرا نہیں کرتے، تقیہ بازی آپ کی طرح نہیں کرتے. کس چیز کا مطالبہ کیا، کس چیز کا اس کو ذرا تکرار کرنا، کیا دکھانا چاہتے ہیں بخاری سے؟ وہ میں جی میں آپ کے پاس ہے منفی کو مثبت بنا دینا، مثبت کو منفی بنا دینا. آپ نے ادعا کیا ہے کا کام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. بخاری میں یہ حدیث ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا، اس کو سمجھایا ہے کہ یہ اس کو متعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر. پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ کر لیجیے، میرا پوائنٹ نوٹڈ کر لیجیے، میرے جملے کو اوپر پکڑیے گا. میری بات سن لیجیے. حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ نکاح حرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم خیبر. اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے یوم خیبر والا عمر اہلی و نکاۃ المتع کو حرام فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتایا حضرت علی نے، اور جب حضرت علی نے بتایا تو اس کے بعد دلالت کر رہا ہے. آپ کوئی میرے بھائی آپ سے ایک سوال کروں، اتنے کتابیں آپ کے پاس ہیں، وغیرہ مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ مجھے بتائیں کہیں آپ دکھا سکتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا ہو، کسی صحابی نے یعنی متون میں لکھا ہو کہ صحابی کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ صحابی کو نہیں معلوم تھا، عمر کو معلوم تھا؟ کیا اچھا یہ مطلب نہ معلوم ہونا تو یہ کوئی بعید بات ہے، یہ کوئی خراب ہے والی بات ہے؟ نہ معلوم ہونا نہیں، نہ معلوم ہونا کوئی دلیل مانگتا ہے نا، دلیل مانگتا ہے کہ ایک شخص جاہل ہے، یہ دلیل مانگتا ہے. حضرت علی کا سمجھانا یہ دلیلی تو ہے، نہیں حضرت علی کا سمجھانا یہ دلیلی تو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم. اوکے تھینک یو عزیزو. یہ ابھی ہم نے مصنف عبد الرزاق سے دکھایا آپ کو کہ عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. تو عبد الرزاق کو انہوں نے کہا کہ عبد الرزاق مدلس ہے، تو میں آپ کو عبد الرزاق کے کچھ ان دکھاتا ہوں بخاری سے. عزیزو ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ مصنف عبد الرزاق میں جو روایت میں نے آپ دکھائی وہ بہت سخت روایت ہے کہ اگر عمر نے حرام نہ کیا ہوتا تو قیامت تک کوئی شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. یہ کتاب ہے عزیزو ملاحظہ فرمائیے بخاری. یہاں پہ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے چاپ دار حیات تراث کتاب الغسل صفحہ نمبر 72 میں حدیث نمبر 278 276 ہے، اگلے صفحے میں چاہیں 278، یہ 278 ہے. ملاحظہ فرمائیے. حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق نے روایت کی ان معمر. کیا یہاں پر عبد الرزاق نے کہا حدثنا معمر؟ ان معمر، عبد الرزاق نے معمر ابن راشد ازدی سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. معمر، تو آپ نے کہا کہ یہ تو ان والی روایت، عبد الرزاق تو مدلس ہے، عبد الرزاق کو کہنا چاہیے کہ حدثنا. عبد الرزاق نے حدثنا تو نہیں بولا، ان معمر. اچھا اس کے علاوہ مزید آپ کی خدمت میں یہ صفحہ نمبر 97 ہے بخاری کی، یہ حدیث نمبر ہے 416. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق نے پھر کہا کہ معمر سے روایت ہے، اسے نہیں کہا کہ حدثنا معمر، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین یہ صفحہ نمبر 345 ہے بخاری کی، 345 حدیث نمبر 1967.
حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر مدلس ہے سالہ، مدلس آپ ہیں، مدلس آپ ہیں، ٹھیک ہے. بخاری بڑی پڑھی ہے اور مسلم بھی بڑی پڑھی ہے کہ جو جس میں عبد الرزاق کی ان ہے، عبد الرزاق کی ان ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر المتعۃ وحمر الانسیہ او الحمر الاہلیہ. ایک ہی روایت ہے. ہم نے ثابت کیا کہ وہ روایت قرآن کے خلاف، وہ روایت صحابہ اس کو صحابہ نے جھٹلایا اس کو. جابر بن عبداللہ نے جھٹلایا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے جھٹلایا ہے، اور عبداللہ بن مسعود نے جھٹلایا ہے، عبداللہ بن عباس نے جھٹلایا ہے، عمران بن حسین نے جھٹلایا ہے، سب نے جھٹلایا اس روایت کو. اور صحابہ نے شہادت دی ہے کہ عمر نے نفی منع کیا ہے، عمر نے حرام قرار دیا ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا عزیزو؟ اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا میرے بھائیوں کہ عمر نے شریعت چینج کیا، عمر نے شریعت چینج کیا. میں ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو، پھر میں آپ کے جو ہے مزید فون جواب دوں گا. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری جلد نمبر 6 ہے، ترجمہ ہے عبد الستار الحماد صاحب، حافظ عبد الستار الحماد کی، اور یہ کتاب چھپی ہے دار السلام پبلیکیشن میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بلی اس حدیث میں حدیث یہ ہے عزیزو، انی فرتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن لم شرب لم یظمأ ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم. روز قیامت میرے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں، پھر ان کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. بھلے اس میں یہ ہے، اسی حدیث میں ابو سعید خدری ابو سعید خدری نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ میں تو کہوں گا یا اللہ یہ مجھ سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب سے آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. تو میں کہوں گا دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی. ٹھیک ہے نا، دین میں صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبدیلی کریں گے اور وہ جہنم لیے جائیں گے. تبدیلی کس نے کیا؟ عمر نے. ثابت ہو گیا الحمدللہ.